صوبائی وزراء سعید غنی اور اسماعیل راؤ نے سندھ اسمبلی بلڈنگ میں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹیوں میں ہونے والے واقعات کے حوالے سے شفاف طریقے سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ تحقیقات کے بعد حتمی نتائج آنے پر ذمہ داروں کو بلا امتیاز قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ حتمی نتائج کے آنے سے قبل ہی کسی بات کا فیصلہ کر لینا غلط ہوگا۔ 2 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کو چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے تاکہ وہ تحقیقات میں اثر انداز نہ ہو سکیں۔ سعید غنی کا کہنا تھا کہ ڈکیتی کے دوران ایک نجی ٹی وی چینل سے تعلق رکھنے والے صحافی کے قتل کا واقعہ افسوسناک ہے۔ ڈاکوؤں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ میں صحافی اطہر متین کے لواحقین کو یقین دلاتا ہوں کہ قاتلوں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ میری سندھ حکومت مقتول کے لواحقین کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور ان کو سہارا دے گی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت کا چل-چلاؤ کا وقت ہے، اس لیے وہ گھبراہٹ میں صحافی محسن بیگ کی گرفتاری اور ٹی وی چینل نیوز 1 کی بندی جیسے غلط فیصلے کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں ملک کی تاریخ میں کبھی اتنی نہیں بڑھیں، جبکہ حکومت کو پیٹرول پر ٹیکسز کی مد میں 72% زیادہ پیسہ ملا ہے۔ جو وفاقی حکومت نے پیٹرول کے اوپر ٹیکسز کی مد میں پیسے کلیکٹ کیے تھے، اس سال 7 مہینوں میں جو ان کا کلیکشن ہے وہ 72% زیادہ ہے۔ 287 ارب روپے انہوں نے پیٹرول کے اوپر ٹیکسز کی مد میں ہمارے اور آپ کی جیبوں سے نکالا ہے، اور یہ پچھلے سال کے مقابلے میں 72% زیادہ ہے۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں؟ انہوں نے IMF کے کہنے پر ہر مہینے 4 روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگانے کا ان سے کمٹمنٹ کی جو یہ لگا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ یہ IMF کے ساتھ ہے کہ یہ 30 روپے ہوگی کم از کم، 30 روپے فی لیٹر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ان کو لگانی ہے۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دے رہے ہیں؟ انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ 12 روپے کی جو بڑھا ہے اس سے پہلے ہی مہنگائی تھی، اور اب 12 روپے بڑھنے کے بعد ٹرانسپورٹ کی قیمت بڑھ جائے گی، کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، اور پھر چیخیں گے یہ کہ سندھ حکومت جو ہے قیمتوں کو کنٹرول نہیں کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی ہفتے کو پیٹرول کی قیمتوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے کرے گی۔ اسماعیل راؤ کا کہنا تھا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ یونیورسٹیوں کے حوالے سے تمام فیصلے ڈاکٹر عاصم حسین کر رہے ہیں۔ سارے اختیارات وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس ہیں۔ FIR لانچ ہو چکی ہے۔ ہم نے اپنی جو پروووسٹ تھی حاصل انچارج اس کو معطل کر چکے ہیں، اس کے ساتھ اس کی جو اسسٹنٹ تھی اس کو معطل کر چکے ہیں۔ FIR لانچ ہو چکی ہے اور تحقیقات ہو رہی ہے۔ جو بھی اس تحقیقات کے نتیجے میں چیز ہوگی سامنے آئے گی، اس کے تحت جو ہے وہ ہم مزید اقدامات کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہ واقعہ آیا الماس بھان کا سندھ یونیورسٹی کے حوالے سے حیدرآباد میں جام شوروں میں، اس میں اس کی جو تھا الزام تھا کہ میں جا رہی تھی اپنے وہ ہاسٹل کی طرف، تو بیچ میں مجھے کچھ بائکس پہ کچھ لوگ آئے جنہوں نے آ کے ہریسمنٹ کیا اور مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی، جس کی میں نے کمپلین فرسٹ جو وہاں گرلس ریسکیو سینٹر بنا ہوا ہے ادھر اس میں کمپلین داخل کی، جس کے بعد فوراً جو ہے وہ وائس چانسلر نے ایک کمیٹی بنائی، اور کمیٹی کی باقاعدہ فرسٹ میٹنگ ہوئی جس میں اس لڑکی کو بلایا بھی گیا کہ آپ آ جائیں، آ کے اپنی اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کرائیں اور کمپلین باقاعدہ آپ درج کرائیں۔ تو فرسٹ میٹنگ میں تو وہ نہیں آ سکی، پھر دوسری میٹنگ میں وہ آئی پیرنٹس کے ساتھ، اپنی والدہ اور والد کے ساتھ آئیں، ان کے وہاں اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی۔ ان کو جو CCTV اویلیبل تھے، یقیناً سب جگہ پہ تو نہیں ہے، کچھ ان کا کام چل رہا ہے سندھ یونیورسٹی میں مزید CCTV لگانے کا، لیکن جو CCTV شاید 1 فوٹیج ہے یا 2 جو بھی فوٹیج اویلیبل تھے وہ اس کو دکھایا گیا کہ اس میں آپ دیکھیں کوئی آپ کی اگر آپ پہچانتی ہیں یا آپ ریکگنائز کرتی ہیں کسی کو تو اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے۔ وہ میرٹ کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین عمر کے ساتھ SM ممتاز، سچر نیوز، کراچی۔